الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے کہ میں سورہ نساء کے بارے میں بتاؤں کہ جو آیتیں آج تلاوت کی گئی اور تفسیر بیان کی گئی، اس سے پہلے اول و آخر درود پاک کے ساتھ کم از کم 10 تسبیحات فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد غروب آفتاب کے بعد استغفار اور درود پاک کی 10 تسبیحات کا معمول اپنی زندگی میں بنائیں۔ 5 وقتہ نماز مرد حضرات تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت مسجد میں ادا کریں اور خواتین اذان کی آواز سن کے اپنے معمولات کو پس پش ڈال کر نماز کی تیاری کریں۔ سورہ نساء میں آج عورتوں کو بتایا گیا کہ وہ مرد اگر کام کرتے ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے نا وہ ان کی نگہبان ہیں۔ مختصر خلاصہ یہ تھا کہ اولاد کے بارے میں کہ اولاد کیا کر رہی ہے، کیونکہ مرد سے صبح کام پہ چلے جاتا ہے اور خواتین گھر پہ ہوتی ہیں اس کی مکمل ذمہ، لیکن آج کل کا جو کلچر ہے وہ راتوں کو جاگنے کا ہے، اور مرد حضرات بھی اس میں برابر کے شامل ہیں کہ ان کا کاروبار بھی رات کو ہی ہوتے ہیں موبائلوں پہ، لیکن وہ بھی مجبور ہیں، لیکن وہ دین کاروباری سلسلے میں تو وہ پوری رات کو جاگ لیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے نماز کا تو وہ اپنی بساط لپیٹ کر، تو عموماً دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنا سو جاتے ہیں۔ تہجد کا ٹائم جب ہوتا ہے کہ اب اٹھیں گے تھوڑی دیر میں نماز ادا کریں گے، لیکن شیطان ان کو ایسا سلاتا ہے کہ پھر وہ صبح ہی اٹھتے ہیں 9، 10، 11 بجے۔ تو ایسی جو رزق ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رزق دے جو ہم سے فرائض سے غفلت نہ ہو۔ جس رزق میں فرائض سے غفلت آ جائے گی، نماز آڑے آئے گی، تو اللہ ترجیح دے گا بندہ نماز سے کہ میرے معاملے میں دنیاوی کام کو، تو اس میں اس کی ناکامی ہے۔ بے شک اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بڑی بڑی ملیں ہیں، بڑے عہدوں پہ لگا ہوا ہے، لیکن اندر جب وہ سوئے گا رات کو اس کو سکون کی نیند نہیں آئے گی، اس کو دوائیوں کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، میرا بھی ایک تجربہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پھر حلال اور حرام چیز ایسی ہے کہ حلال کے لقمے میں سکون ہے، حرام کے لقمے میں وقتی طور پر 2، 4، 10 سال، 20 سال کی عیاشی ہے، لیکن اس کی ثمرات بعد میں جا کے نکلتے ہیں زندگی کے آخری حصے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح سے آزمائشوں میں ڈال کے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی، لیکن انسان کی سوچ وہاں تک پھر کہتے ہیں کہ ہم کیسے مسجد جائیں، کیسے نماز پڑھیں، ہم تو جا ہی نہیں۔ یہ اللہ نے ان کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں جو انہوں نے اپنے پچھلے اعمال کیے۔ صدق کے دل سے اگر اللہ توبہ کا استغفار کرے اور نیت کے ساتھ ارادہ کرے کہ میں آج کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس کی ذات عمر کا کوئی حصہ نہیں دیکھتی، وہ 100 سال بھی گناہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ لیکن وہ اگر یہ عمل کرے کہ بھئی میں تو بیمار ہوں اور ہاسپٹل بھی جا رہا ہے گھر کے معمولات کے لیے اور فنکشنوں کے لیے، دوسری جگہ بھی جا رہا ہے، لیکن نماز اگر 2 قدم پہ مسجد ہے تو وہاں اس لیے نہیں جا سکتا کہ بیمار ہے، باقی سب کوئی بیماری نہیں ہے۔ بچوں کا بھی انہوں نے یہی حساب کتاب رکھا ہے کہ مسجدوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ نماز پڑھو تو وقت ضائع ہوگا، پڑھائی میں فرق ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں، مجھے کہنے پہ میں اس لیے مجبور ہو جاتا ہوں
کہ پریکٹیکلی زندگی میں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جس کا کہ مشاہدہ ہے، اسراف ہے، جیسے دووں کو اگلے تلقین کرتے ہیں کہ نہ اسراف کرو، نہ اسراف کرو، جب اپنی باری آتی ہے تو وہی بجائے کسی غریب کی مدد کرنے کے اتنا اتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے لوگ وہ بری لگے گی میری باتیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ کو کیا تعلق؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا ہے اس میں کیا ہے کہ یہ دین کا کام جو ہے وہ اب میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ نے امت سے مخاطب کر کے کہا ہے کوئی آخری نبی نہیں آئے گا، خاتم الانبیاء ہوں میں، یہ نبیوں والا کام۔ اس کے بعد جو بھی صحابہ اکرام، تابعین، تابعین نے احادیث اکٹھی کرنے کے لیے جو مشقتیں اٹھائی، ملکوں کے سفر کیے، دین اس چیز کا نام ہے، مشقت کا نام ہے کہ سفر ہوتا ہے اس کے اندر، اور نماز مشقت ہے۔ باقی جو یہ اذکار ہے، یہ قلہ ہے، یہ بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہے، دین کی تعلیم دینی ہے، لیکن نماز کا اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اچھا بھی ذرا اس کا احترام کر لو، پھر اپنا لیکن مسجد جانے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ توفیق کی بھی بات ہے، اور ان کے دل پھر سکون میں ہوتے ہیں جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اور اس کے بعد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور نماز قائم کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کیوں بنائی؟ وہ بھی مردوں کو کہہ سکتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ گھروں میں نماز پڑھیں، پھر پہلی صف کا ثواب تکبیر اللہ کا، پھر وہ تیر کے ذریعے صفوں کو کہتے ہیں کہ آپس میں خلا نہ پیدا کرو، تمہارے دلوں میں دلال آ جائے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک درس بھی دیتے تھے، مدرسہ بھی تھا وہ، لیکن لوگ مسجد کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، گھروں میں دو ٹکریں ماری اور ٹھیک ہے جی فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ خواتین کو مردوں کو خواتین پہ کیوں فوقیت دی گئی ہے؟ ابھی قرآن پاک کی آیت آئی ہے کہ امام مسجد مرد ہے، مؤذن مرد ہے، امامہ شریف مرد پہنتا ہے، پھر داڑھی سنت رسول جو ہے وہ مرد ہے۔ جو داڑھی کو کتراتا ہے 41 سے کم، وہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی کے ساتھ مذاق ہے، نبی پاک کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، اور دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری باتیں کچھ آج لوگوں کو بری بھی لگیں گی، لیکن اس میں اصلاح ہے، اس میں ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بات آ جائے تو اس میں وہ اگر عمل کریں تو اس سے میری بھی بخشش ہو جائے۔ آگے 31 تاریخ کو آپ کی اطلاع کے لیے اکتوبر کو رائیونڈ کا جو اجتماع ہے سالانہ، وہ رائیونڈ میں شروع ہوگا جمعرات کے بعد، جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کو غالباً دعا ہوگی صبح 8 ساڑھے 8 بجے۔ تو وہاں پہ بھی دینی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کی تقریریں بدل جاتی ہیں، انڈیا سے، ملیشیا سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، میری خود ملاقات ہوئی ہے ان لوگوں سے، وہاں سے وہ پھول آتے ہیں علماء کرام، اور وہاں پہ دکھاوا کچھ نہیں ہے، کسی عالم نے کوئی تقریر کرنی ہے تو بس اسٹیج پہ آئے گا، اور کوئی دکھاوا نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی چندہ نہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کام کرتے ہیں، کسی نے کروڑ روپیہ دے دیا اور تو یہ میرے بنوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔